It's my distinct and distinguished pleasure to announce our keynote speaker, Dr. Allama Salman Turabi. He's an academic scholar with sharp eyes on religion, philosophy, history, literature, and modern sciences. He's a distinguished speaker who has given over 2,500 lectures around the world. His academic brilliance, based on in-depth knowledge, and its dissemination are treasure for the entire nation. Without further ado, please help me giving a warm Calgary welcome to Dr. Allama Salman Turabi. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، وقت تیزی سے اس مرحلے پر کہ جہاں پہ میں کسی قسم کا بھی اور امتحان لینا پسند نہیں کروں گا، انتہائی اختصار کے ساتھ بمشکل تمام اگر یہ 10 دقیقے ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا. میں منتظمین کا جو یونٹی کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں شکر گزار ہوں، اور ان کی ان مساعی کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کے مساعی کو مشکور فرمائے. ان کی جو بھی اور جس حد تک بھی اس تعلق سے ہمت رہی ہے یہ لائق تذکر ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی شے کی نیو یا بنیاد یا اساس جب ڈالی جاتی ہے تو کچھ دقتیں یقیناً راستے کا حصہ بنتی ہیں، مگر کسی صورت بھی اس سے پریشان ہونے کی، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس مقصد کے لیے یہاں پہ جمع ہیں وہ ایک اہم ترین مقصد ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس تعلق سے میں کیا گفتگو کر پاؤں گا، لیکن میں نے بڑی ہی یوں سمجھیے کہ دلچسپی کے ساتھ معزز ہمارے مقررین کے کلام کو سنا، استفادہ کیا. بہت غور سے میں نے آپ کے نہ صرف یہ کہ رویے کو، بلکہ یوں سمجھیے کہ جس انداز سے آپ نے اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے اس کو میں نے اپنی سماعت کا حصہ بنایا. یہاں گفتگو کرنے والوں نے کلام مجید کا سہارا لیا، یہاں گفتگو کرنے والوں نے سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھیں، یہاں گفتگو کرنے والوں نے سورہ نساء کو سامنے رکھا، یہاں گفتگو کرنے والوں نے آل عمران کے تعلق سے توجہ دلائی ہے. ظاہر ہے کہ یہ تمام معاملات آپ کے پیش نظر ہیں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو میں جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ جس لفظ کو بنیاد بنا کر ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، سب سے اہم ترین بات اس لفظ نے بذریعہ لغت جو ہم تک پہنچائی ہے وہ سنگل نیس کی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ون نیس. جس کو قرآن مجید ہو، جس کو ببلیکل اسٹڈیز ہوں، جس کو تورا ہو، جس کو جس مذہبی نقطۂ نگاہ کے آپ حامل ہوں، سبوں نے بزبان واحد نہ صرف یہ کہ پروموٹ کیا ہے بلکہ پروپیگیٹ کیا ہے. اس میں 2 باتوں کو سمجھ لیجئے اور ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. مسئلہ یہاں توحید کا نہیں ہے، اس لیے کہ مسئلہ اگر توحید کا ہوتا تو یہ خالق سے مخلوق تک کا سفر ہے. مسئلہ ہے وحدت کا، مسئلہ ہے اتحاد کا، مسئلہ ہے اتفاق کا. جب یہ مسائل پیش نظر رہتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر مخلوق سے خالق کا سفر نہیں ہوتا، بلکہ یہ مخلوقات اپنے آپ کو اتنا بلند کرتی ہیں کہ اپنے پیدا کرنے والے تک ایک جان، ایک قلب، ایک فکر، ایک نظر، ایک لگن، ایک جذبے کے ساتھ اٹھتی ہیں، بلند ہوتی ہیں اور اس سے ملحق ہونے کی کوشش کرتی ہیں. یہ بنیاد ہے اس پورے لفظ کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یہاں نہ کسی مسئلے کے ساتھ آئے ہیں، نہ ہم یہاں کسی مسئلے کے حل کے ساتھ آئے ہیں، اس لیے کہ نابغہ روزگار ہستیاں ہیں جس نے اس لفظ کو بنیاد بنا کر گفتگو کی ہے. آپ بھول نہیں سکتے ہم کیا، ہمارا تجربہ کیا، ہماری تاریخ کیا، اور اس کا تذکرہ کرنا کیا. ڈاکٹر اقبال نے ضرب کلیم میں سن 36 میں یہ کلام منظر عام پر آیا ہے. 2 برس کے بعد علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا، اور علامہ اقبال نے ضرب کلیم میں ایک عجیب انداز سے مکے اور جنیوا پر گفتگو کی ہے. اگر آپ کے پیش نظر یہ کلام ہے تو جائیے، جا کے دیکھیے. انہوں نے کہا ہے کہ اب عالم یہ ہو گیا ہے، دور آیا ہے
کہ جہاں پر گفتگو اقوام کی صحبت کے تعلق سے ہو رہی ہے کہ اب قومیں مل رہی ہیں, نیشنز یونائٹڈ ہو رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب بات کی ہے کہ پوشیدہ نگاہوں سے ہے وحدت آدم. یہ ہیں اقبال, ضرب کلیم ہے, اس کو بہت غور سے سن لیجئے, اس کو سمجھ لیجئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کلام کا کل خلاصہ جو ظاہر ہے کہ آپ تمام حضرات کی تقاریر کے استفادے کے نتیجے میں آ رہا ہے کہ جہاں پہ وہ شاکی ہیں, وہ حیران ہیں, وہ متحیر ہیں, وہ عالم تحیر میں ہیں کہ کس چیز کو ملانا چاہیے اور کون سی چیز ملائی جا رہی ہے. یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے. سن 36 سن 38 میں گزرنے والا, جب یونائٹڈ نیشنز کا کوئی وجود نہیں ہے, لیگ آف نیشنز کی گفتگو ہو رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے. لیگ آف نیشنز کے متعلق وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوتیں جو اقوام کو متحد کرنے کے درپے ہیں, یہ بھول رہی ہیں کہ اقوام کو متحد کرنا تو بات کی بات ہے, پہلے تو وحدت آدم کی گفتگو کی جائے, پہلے تو بنی آدم کا تذکرہ کیا جائے, پہلے تو ان کے تعلق سے گفتگو کی جائے جو محور ہیں, جو مرکز ہیں, جو سینٹر آف اٹریکشن ہیں. قوم کا تصور نہیں ہے اگر بنی نوع انسان کا تصور نہیں ہے, قوم کا تصور ہی نہیں ہے اگر بنی آدم کا تذکرہ نہیں ہے. اقبال حیران ہے, اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملل کی گفتگو ہو رہی ہے تو سنو, ملل کے تعلق سے یاد رکھو ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تفریق ملل دانش افرنگ کا مقصود, اسلام کا مقصود فقط ملت آدم. یہ ہیں اقبال, اس کو ذہن نشین کر لیجئے. یہ دانش افرنگیاں جو غارت گریست کی منزل ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ اقبال ہی کا کلام ہے, اسی سے ہم ہدایت پاتے ہیں, اسی سے ہمیں روشنی ملتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں قوموں کو ملانے سے بات نہیں بنے گی, بگڑی ہوئی بات قوموں کو ملانے سے نہیں ملے گی جب تک کہ ملت آدم کا تصور نہ ہو, جب تک کہ وحدت آدم کا تصور نہ ہو. اور اس کے بعد کہا ہے اقبال نے, مکہ نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام, جمعیت اقوام کے جمعیت آدم. یہ سلوشن ہے. یونائٹڈ نیشن سن 38 میں مرنے والے نے سلوشن میں یونائٹڈ نیشن نہیں کہا, یونائٹڈ مین کائنڈ کہا ہے. اس کو اپنے ذہن کا حصہ بنائیے. اس تقریر کو, اس تقریر کا تتمہ جو ان تمام حضرات نے کی ہے, اس کا خلاصہ نہ جانیے. میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں اور اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں. یونائٹڈ نیشنز بھلا ہے یا یونائٹڈ مین کائنڈ بھلا ہے. جتنی بھی سیلفش اپروچ آپ کی ہو, جتنی آپ کا خود غرضانہ اجتہاد کام کر رہا ہو, اس کو سامنے لائیے اور اس کے بعد کہیے کہ کوشش کیا ہونی تھی اور کوشش کیا کی گئی. نتیجے میں آج آپ کے پاس سارے معاملات ہیں جو پیش نظر ہیں کہ دنیا جمعیت اقوام کا مطالبہ نہیں کرتی, جمعیت آدم کا تذکرہ کر رہی ہے. انسان ہے تو قوم ہے, انسان ہے تو اقوام کا تصور ہے, انسان ہے تو یونائٹڈ نیشن ہے, اس انسان ہے تو لیگ آف نیشن ہے. لیکن جہاں انسان حیران ہو جائے, جہاں انسان پریشان ہو جائے, جہاں انسان متحیر اور متفکر ہو جائے اپنے جینے کے تعلق سے, اپنے مرنے کے تعلق سے, تو پھر وہاں پہ کوئی یونائٹڈ نیشن کام نہیں کرتی. مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے, تفکر کی منزل ہے. اور تفکر اگر تدبر تک لے جائے تو یقین جانیے کہ انسان وہی ہے جو مدبر ہو, انسان وہی ہے جو ریفلیکٹ اپون کی منزل پر آتا ہو, انسان وہی ہے جو کانٹمپلیٹ کر سکتا ہو. اور یہ اقبال نہیں ہے, اقبال نہیں ہے. اگلا سال آپ کے لیے ایک نام دے رہا ہوں, اور اس نام کے تعلق سے میں اس لیے اس نام کو آپ تک پہنچا رہا ہوں اگر کچھ ہو سکے, اس لیے کہ بنی نوع انسان کی بڑی خدمت کی ہے مشرف الدین ابن مصلح الدین سعدی شیرازی. یہ نام پورا یاد رکھیں گے. 1213 عیسوی ان کا سن ولادت ہے. ہم 2013 میں جا رہے ہیں. 800 برس پہلے آنے والے اس شخص نے
یقیناً مطالعہ کیا ہے، یقیناً ملاحظہ کیا ہے، گلستان و بوستان کا دینے والا اپنے قول کے نتیجے میں نہیں، جو قرآن کی فکر کو سامنے رکھ کر، دیگر ادیان کو سامنے رکھ کر، زرتشت کے اقوال کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے سنو بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ از آفرینش ز یک گوہرن. انتہا پہ اپنی تقریر کی گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سے عرض کر رہا ہوں غور سے سن لیجئے اس پورے قول کو جو سعدی شیرازی نے کہا کہ دیکھو بنی آدم سے فرار ممکن نہیں ہے. بنی آدم کون ہے؟ اعضا ہیں، ایک دوسرے کے آرگنز ہیں، ایک دوسرے کے لمب ہیں، ایک دوسرے کے تکلیف میں آرام میں ساتھ دینے والے ہیں. کیوں؟ ز آفرینش ز یک گوہرن. ان کی ابتدا پہ تو نظر ڈالو، یہ ابتدا میں ایک ہی تھے، ایک ہی سلسلے تھے. وہ نفخت فیہ من روحی کی منزل پر تھے. ایک سلسلے سے جو جڑا ہو وہ بنی آدم ہے. کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ناطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، کسی ملت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بے اختیار کہا یاد رکھو ایک دوسرے کے اعضا ہیں، ایک دوسرے کے جوارے ہیں. اس لیے کہ ان کی ابتدا ایک ایسے گوہر نایاب، ایک ایسے گوہر بے بہا سے ہوئی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جو عضوی بے دردا و رد روزگار دیگر عضو ہار نمانت قرار. فرماتے ہیں اگر ایک لمب کو، ایک آرگن کو تکلیف مس کر جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی دوسرا عضو اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکے. ناممکنات میں سے ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میری انگلی میں تو تکلیف ہے مگر میرے ہاتھ میں تکلیف نہیں ہے. یہ طبیعی تکالیف کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ روحانی تکلیفوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، یہ اقوام اور ملل کی تکالیف کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. جو عضوی بے درد و رد روزگار دیگر عضو ہا نمانت قرار. ہاں ایک اس کو تکلیف ہو جائے تو دیگر اعضا کو قرار نصیب نہیں ہوتا. اور اس کے بعد دانش کی آخری منزل پہ پہنچا دیا. کہا تو کز نعمت ہے دیگراں بیغمی کہ نامت نہایت نہند آدمی. یاد رکھو اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے پین کو اسکین نہ کر سکے، اس لفظ کو دے رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو، اگر دوسروں کی تکلیف کو اسکین دوسرا انسان نہیں کر سکتا، اس کی میپنگ اگر آپ کے دل میں نہیں ہو رہی ہے، اس کی جگہ اگر آپ کے دل میں نہیں بن رہی ہے، تو سعدی نے کہا ان سے ہیومن بینگ ہونے کا ٹائٹل چھین لیا جائے، ان کو انسان نہ کہا جائے، یہ حیوان سے بدتر ہیں. اب اگر سعدی یہ کہے کہ ان سے انسان کے لقب کو چھین لیا جائے اور قرآن یہ کہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، ارے یہ تو جانور ہیں، جانور سے بدتر ہیں. جو آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہ رکھ سکتا ہو، جو آپس میں ایک دوسرے کی تکلیف کو نہ بانٹ سکتا ہو، جو آپس میں ایک دوسرے کی احتیاج کو نہ سمجھتا ہو، وہ کہاں اقوام کی باتیں کر رہا ہے، وہ کہاں مملکتوں کی باتیں کر رہا ہے، وہ کہاں ملتوں کا تذکرہ کر رہا ہے. ارے آپس کو نہیں، آپس کے معاملات میں اتنے معتدل ہو جاؤ کہ جس کے بعد پھر کوئی غیر ہی نہ رہے، سب اپنے بن جائیں. یہاں تفریق ہو رہی ہے، یہاں تعلیم دی جا رہی ہے. تعلیم تو انہیں دی جائے جو جہل میں مبتلا ہو. جہاں قرآن علم لے کر اور سراسر علم لے کے آیا، وہاں تعلیم دینے والا میں کون ہوں؟ تعلیم دینے والے آپ کون ہیں؟ ارے یہ تو ہماری روح کا حصہ ہے. رب ناس ہے، الہ الناس ہے، ملک الناس ہے. مگر پھر کہا سنو، یہ جو سینوں میں ان کے وسواس دوڑتا ہے نا، یہ جو سینوں میں ان کے شر دوڑتا ہے نا، انہی سے بچنے کی ضرورت ہے. انسان کو انسان سے بچنا ہے. پالنے والے ساتھ پیدا کرتا ہے اور پھر ایک دوسرے سے بچاتا ہے، اس لیے کہ محافظ ذات ہے. آئیے اس کانفرنس کے اختتام پر بس ایک دعا مل کے کریں، اور وہ دعا یہ ہو کہ پروردگار ہم کو بلند کر دے ذاتی اغراض سے، ذاتی مفادات سے، ہم کو بلند کر دے ذاتی شہوات سے، ہم کو بلند کر دے ذاتی حب اور جاہ سے، اور ایک مرتبہ ہم وہ انسان بن جائیں جس انسان کا تذکرہ کبھی قرآن نے کیا، کبھی بائبل نے کیا، کبھی توریت نے کیا، کبھی آپ کے پاس
زبور نے کیا نہیں، بلکہ آپ کے پاس بڑے بڑے شاعروں نے کیا، بڑے بڑے مدبروں نے کیا۔ آئیے اس نعمت غیر مترقبہ کو اس انداز سے جانیں اور اس انداز سے سمجھیں کہ کہاں جہاں ذاتی شہوتوں کو پیچھے ڈال کر ایک مرتبہ آگے بڑھ جائیں اور آگے بڑھ کر بس اتنا کہیں، پالنے والے ارادہ تو آج کیا ہے اس یونٹی کانفرنس میں، مگر ارادے کو پائے تکمیل تک تو پہنچانے والا ہے، ارادے کو اختتام پر تو لانے والا ہے۔ ہم ارادے کے ساتھ ہیں، یقیناً ایک ایسا ارادہ جس میں خدائی مدد شامل ہے، ایک ایسا ارادہ جس میں خدائی استمداد شامل ہے۔ بس اپنے آپ کو بلند کر لیجئے، ہوا و ہوس سے بلند کیجئے، اپنے آپ کو حب مال و حب جاہ سے بلند کیجئے، اور پھر یہ نہ کہتے ہوئے پائے جائیں یہ وہ ہے، یہ اور ہے، وہ کوئی اور ہے۔ کوئی اور نہیں ہے، سب ہی اپنے ہیں، سب ہی اپنے ہیں، کوئی پرایا نہیں ہے۔ میں اس موقع پر ہماری خواتین کا، بہنوں کا شکر گزار ہوں، انتہائی پیشنس کے ساتھ انہوں نے سنا اس پوری گفتگو کو۔ میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے میرے محترم سامعین، میرے بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا، اور کیسے نہ نکالتے۔ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ بھی ان سب نے کہا، آپ ہی تو بول رہے تھے، کوئی اور تو نہیں بول رہا تھا۔ بس فرق یہ ہے کہ شاید میں نے یہاں آ کے جذبات کی ترجمانی کی اس وعدے کے ساتھ کہ اب جب یہاں سے اٹھیں تو بس یہ سوچتے ہوئے اٹھیں کہ بنی آدم اعضائے یکدیگرن، ایک جسم ہے، ایک وجود ہے، ایک روح پھونکی گئی ہے، تو اختلاف کہاں ممکن ہے؟ اختلاف تو وہاں ممکن ہو کہ ترکیب کچھ اور ہو، کیفیت کچھ اور ہو، ماہیت کچھ اور ہو، صلاحیت کچھ اور ہو، استعداد کچھ اور ہو، قابلیت کچھ اور ہو، سب کچھ تو آپ نے ایک جیسا رکھ دیا۔ اس کے بعد آئیے اپنے آپ کو اس منزل سے قریب کریں کہ بس بے اختیار زبان پر آئے رب زدنی علما، پروردگار اس تعلق سے میرے علم میں اضافہ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔